اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا، اسی لیے یوم اقبال کی چھٹی ہی ختم نہیں کی گئی، فکر اقبال کی بھی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ اقبال ہمارا دماغ خراب کر رہا تھا، اس لیے اچھا کیا ہم نے اقبال ہی کی چھٹی کرا دی۔ دیکھیں نا، IMF اور ورلڈ بینک سے ہم نے قرضے لے لے کر ملک چلانا ہوتا ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ہمیں یہ اقبال وارا کھا سکتا ہے؟ ہم پاکستانی مختلف مسالک کے پیروکار ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے تو کوئی اہل حدیث۔ ہمارے نام نہاد علماء کا تو کاروبار ہی مسلک پرستی، شخصیت پرستی اور پیر پرستی سے ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو کافر قرار دینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا ہوتا ہے۔ ساری عمر لگا کر ہمارے بزرگوں نے دوسرے مسالک کو باطل اور اپنے مسلک کو حق ثابت کیا ہے، تو یہ سارے کام پر کیا اب ہم پانی پھیر دیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا، وہ تو ہمیں سمجھاتا پھرتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ اقبال ہمیں وارا کھا سکتا ہے؟ ہم اپنی برادری کو سب سے اعلیٰ قوم اور دوسری برادریوں کو کمتر اور نیچ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کے رشتے بھی دوسری برادریوں میں نہیں کرتے۔ اور اقبال ہمیں کہتا ہے، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ نہ بابا، یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ اقبال پتہ نہیں کس دنیا کے خواب دیکھتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں کس خوش فہمی میں یہ کہتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ او بھائی، حرم کی پاسبانی کے لیے اب امریکہ اور اسرائیل موجود ہیں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مسلمان تو ویسے بھی دال روٹی کے چکر میں پڑے ہیں۔ ہمارے عرب بھائی سمجھدار ہیں، اسی لیے وہ اسرائیل کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اقبال کے پیچھے لگ کر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ یہ تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ لو کر لو بات۔ اگر ہم نے گندم اور آٹے کے بحران پر قابو پا لیا تو فلور ملز مافیا تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا، اور ان کی ملیں اور جہاز کیسے چلیں گے؟ ہمارے MPAs اور MNA انہی جہازوں میں بیٹھ کر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، اسی سے تو یہ جمہوری نظام چل رہا ہے، اور یہی ہماری جمہوریت کا حسن ہے۔ اللہ نہ کرے اسے نظر لگے اقبال کی، یہ تو عجیب باتیں کرتا ہے۔ ہمیں یہ اقبال وارا کھا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے پہلے انگریز کی غلامی میں بہت خوش و خرم زندگی گزاری ہے، پھر 70 سال سے ہم امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور امریکی ڈالروں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ اپنے بیٹے بیٹیاں بھی ڈالروں کے عوض امریکہ کو دینے پڑیں تو ہم یہ کام بھی بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں۔ اقبال کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کہ غیرت نہیں، ڈالر ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا۔ اور اقبال کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، ہم اس غلامی پہ رضامند ہیں اور اس پر مطمئن ہیں کہ یہ ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھی ہوئی تھی۔ بلکہ اگر کہیں مکافات عمل کے نتیجے میں امریکہ برباد ہو بھی گیا یا روس کی طرح اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے، تو ہم چین جیسی کسی نئی طاقت کو اپنا آقا مان کر اس کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ غلامی میں بڑا مزہ ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ ہمیں اقبال کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس نے تو پتہ نہیں کہاں سے متاثر ہو کر کہہ دیا کہ از خوئے غلامی زے سگاں خار ترست، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کرد۔ یہ غلامی کی خو تو